یہ والا بند کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اراۃ الطریق، یا جس نے ہمیں سیدھے راستے تک پہنچایا، ایصال المطلوب. مصنف نے فرمایا سواء الطریق. پڑھی سواء الطریق. سواء الطریق کا معنی مصنف شارح نے کیا وسط. سواء الطریق کہتے ہیں وسط طریق کو، درمیانہ راستہ. مثال کے طور پر یہ ہمارا مطلوب ہے، اس مطلوب کے لیے یہ ہے درمیانہ راستہ، اور یہ ہے طرف والا راستہ، یہ بھی ہے اطراف سے آ رہا ہے. لہذا یہ ہے سواء الطریق بمعنی وسط طریق. وسط طریق یعنی الطریق المستوی. الطریق المستوی یا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. تو سواء الطریق، اب دیکھو جو سواء الطریق بمعنی وسط طریق، سواء کا معنی وسط طریقے ہے، درمیانہ راستہ، درمیان. ٹھیک ہے. اور دیکھو یہ ہمارا مطلوب ہے، اس مطلوب تک 3 راستے آ رہے ہیں، لیکن جو درمیان میں ہے سواء الطریق، سواء الطریق وسط ہے، اور یہی طریق المستوی بھی ہے، سیدھا راستہ ہے. تو جو سواء الطریق ہے بمعنی وسط کے ہے، اور وسط کے لیے طریق مستوی ہونا لازم ہے. وسط طریق کے لیے طریق مستوی اور الصراط المستقیم کیا ہے؟ لازم ہے. جو بھی وسط طریق ہوگا وہ طریق مستوی ہوگا، وہ راستہ سیدھا ہوگا، وہ راستہ سیدھا ہوگا. تو دیکھو یہ سواء الطریق ہے یعنی وسط طریق ہے. تینوں راستوں میں یہ درمیان کا ہے. ٹھیک ہے، درمیانہ راستہ ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے، یہی. تو مصنف نے کہا الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق. شارح نے اس سواء کا معنی کیا ہے وسطہ، یعنی وہ درمیانہ راستہ. الذی یفضی سالکہ الی المطلوب، کہ جو اپنے چلنے والے کو مطلوب تک پہنچا دیتی ہے. لہذا یہاں مطلوب میں احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کسی اور جگہ نکل جائے، کیونکہ پھر موڑ کر مطلوب کی طرف آنا ہوتا ہے. اسی طرح اس سائڈ والے راستے میں بھی ہے، لیکن جو درمیان والا راستہ ہے یہ اپنے سالک کو، اپنے اوپر چلنے والے کو مطلوب تک پہنچانے والا ہے، کیونکہ اس سے آگے پیچھے ہو نہیں سکتا، اس سے آگے پیچھے ہو نہیں سکتا. اس لیے شارح نے سواء الطریق کا معنی وسط کیا، اور وسط سواء کا اور وسط کا معنی یہ ہوا الذی یفضی سالکہ الی المطلوب، جو اپنے اوپر چلنے والے کو مطلوب تک کیا کر دیتا ہے؟ پہنچاتا ہے. یقینی طور پر، البتہ یقینی طور پر پہنچاتا ہے. شارح کہتے ہیں سواء الطریق کا معنی وسط ہے، اور یہ وسط کنایہ ہے الطریق المستوی سے اور صراط مستقیم سے. وسط کنایہ ہے، یہ وسط ہے نا، وسط کنایہ ہے طریق مستوی اور صراط مستقیم سے. کنایہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ بول کر جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہی معنی مراد لے، لیکن ذہن اس معنی سے اس کے لازم کی طرف منتقل ہو. لفظ بول کر وہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا لغت والوں نے وہی معنی مراد لیا جائے، لیکن ذہن اس معنی موضوع لہو کو چھوڑ کر، جس معنی کے لیے وضع ہے اس کو معنی موضوع لہو کہتے ہیں،
اس معنی موضوع لہو کو چھوڑ کر ذہن، مراد تو معنی یہی ہے، لیکن ذہن منتقل ہو اس کے لازم کی طرف، ذہن منتقل ہو اس کے لازم کی طرف، اس کو کہتے ہیں کنایا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کنایا ہے۔ مثال کے طور پر، خارجی طور پر ہم بہت استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اعلان ہو گیا کہ درجہ ثالثہ میں 2 AC جامع کی طرف سے لگیں گی، 2 AC لگیں گی۔ لفظ AC ایئر کنڈیشن، اس کو وضع کیا ہے لغت والوں نے اس آلے کے لیے کو جو مشین ہوتی ہے اور پیچھے اس کا پنکھا لگا ہوتا ہے، اس کا نام ہے AC۔ لفظ اس کے لیے وضع ہے، لیکن آپ کا ذہن فوراً منتقل ہو جائے گا جو AC کا لازم ہے، ٹنڈک، تو آپ سنتے ہی فوراً کہو گے پھر تو ہمیں کمبل لانے پڑیں گے، پھر درگاہ میں کیا ہونا پڑے گا؟ ہمیں کمبل لانے پڑیں گے۔ دیکھو AC کے سنتے ہی لفظ AC کو وضع کیا اس ذات کے لیے، اس شے کے لیے، تو مراد وہی شے ہو لیکن ذہن اس کے لازم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کنایا۔ کیا کہتے ہیں؟ کنایا۔ تو یہ جو یہاں پر سواء طریق کا معنی وسط کیا ہے، اس سے یہ کنایا ہے، وسط طریق کنایا ہے الطریق المستوی اور الصراط المستقیم سے، یعنی سیدھا راستہ۔ یعنی کیوں؟ اس لیے کہ طریق مستوی اور وسط طریق دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ دونوں آپس میں کیا ہے؟ وسط طریق اور الطریق مستوی، چونکہ یہ معنی ہے سواء طریق کا، تو چاہے وسط طریق طریق مستوی لازم ملزوم ہو، یا سواء طریق اور طریق مستوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ لازم ملزوم ہے، ان میں ملازمت ہے۔ یہ ملزوم، وسط طریق ملزوم، اور وسط طریق کے لیے طریق مستوی کو ہونا لازم، اور جب یہ ملزوم ہے یہ اس کو کیا ہوگا؟ لازم۔ اور یہ ملزوم طریق مستوی کے لیے، سیدھے راستے کے لیے وسط طریق کا ہونا لازم، تو ان میں سے ہر ایک لازم بھی ہے اور ہر ایک ملزوم بھی ہے۔ ان کو کہتے ہیں ان میں آپس میں ملازمت ہے، یہ اس کے لیے لازم، تو جب یہ لازم یہ ملزوم، اور یہ اس کے لیے لازم، تو جب یہ لازم ہے تو یہ کیا بن گیا؟ ملزوم۔ ہوتے ہیں بعض لازم ملزوم، وہ بعض لازم ملزوم ہوتے ہیں، جہاں جہاں دیکھو وہاں وہاں وہ ہے۔ کینٹین میں دیکھو دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، مسجد میں دیکھو دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، ذکر میں دیکھو دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، درسگاہ میں دیکھو ایک ساتھ ہے، بس اللہ بستر میں ایک بچائے، اللہ بچائے۔ دونوں میں سے ہر ایک لازم ملزوم، ان میں ملازمت جانبین سے، ٹھیک ہے۔ تو وسط طریق یہ کنایا ہے کیونکہ ان میں اور طریق مستوی میں ملازمت ہے، دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہے، تو وسط طریق بول کر مستوی طریق مستوی مراد، اور طریق مستوی بول کر وسط طریق مراد لے سکتے ہیں، مجازن لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا ان میں ایک دوسرے کے یہ کنایا ہے۔ تو جب سواء طریق کہا، سواء طریق کا معنی ہے وسط طریق، اور وسط طریق یہ کنایا ہے الطریق المستوی اور صراط مستقیم سے، یعنی سیدھا راستہ۔ کون سا راستہ ہو؟ سیدھا راستہ ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو شارح ہیں ان کے استاد گزرے ہیں ملا جلال الدین، علامہ جلال الدین الدوانی۔ علامہ جلال الدین دوانی کے 2 شاگرد ہیں، ایک علامہ یزدی ہے شارح، اور ایک ان کے دوسرے شاگرد ہیں ابو الفتح۔ علامہ یزدی نے دیکھو، ملا جلال نے سواء طریق کی تفسیر، ترجمہ نہیں، ترجمہ تو وسط طریق ہے، اس کی تفسیر کی ہے، سواء طریق کی تشریح و تفسیر کی ہے الطریق المستوی اور الصراط المستقیم سے کی ہے۔ سواء طریق کی تفسیر کس سے کی ہے؟ الطریق المستوی اور الصراط المستقیم سے کی ہے۔ تو ابو الفتح جو ان کے شاگرد ہیں نے اپنے استاد پر اعتراض کیا کہ ہمارے استاد کا صراط مستقیم سواء طریق کو الطریق مستوی کے معنی میں لینا درست نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 قسم کی خرابیاں لازم آ رہی ہے۔ پہلی خرابی کیا لازم آ رہی ہے؟ دیکھو یہاں
متن میں ہے سوا الطریق اور انہوں نے لیا الطریق المستوی. سوا الطریق مضاف الیہ ہے تو یہ مرکب اضافی ہے، اور انہوں نے جو ترکیب لی ہے الطریق المستوی مرکب یہ تو توصیفی ہے، مرکب توصیفی لی ہے. دوسرا وہاں سوا مجرد ہے اور انہوں نے سوا بمعنی استوا لے لیا، وہ مزید فی ہی ہے جو کہ لغتاً درست نہیں ہے. سوا کو استوا کے معنی میں مزید کے معنی میں لینا لغتاً ٹھیک نہیں ہے. پھر وہاں سوا اسم ہے یا مصدر ہے، انہوں نے یہاں پر سوا کو پھر پہلے استوا کے معنی میں لیا، پھر استوا کو اسم فاعل المستوی کے معنی میں لیا. کس کے معنی میں لیا؟ مستوی کے معنی میں لیا. تو تین خرابیاں ہو